السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا کتاب حفیظ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ، رواہ البخاری۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، دینی ملی بھائیوں، حاضرین جمعہ، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بزرگی اور بڑائی بیان کرتے ہیں جو ہمارا خالق، رازق، رب ہونے کے ساتھ ساتھ رحمان اور رحیم، قدیر اور قادر، غفور، سمیع اور لطیف اور بے شمار صفات کا حامل ہے۔ حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو اپنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات میں یکتا، منفرد اور بے مثال ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو محسن انسانیت، نبی رحمت، قائد اعظم اور رحمت للعالمین ہیں۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے بھائیو دوستو، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور صحیح بخاری کے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا جو ہمارا موضوع ہوگا، جس ٹاپک پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے خوف الہی۔ خوف الہی کی اہمیت کیا ہے شریعت اسلامیہ میں؟ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ اور عبادت کا ورڈ بہت جامع ورڈ ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینے کا نام صرف عبادت ہے، یا ماہ رمضان کے روزے رکھ لینے کا نام عبادت ہے، یا قرآن کی تلاوت کر لینے کا نام عبادت ہے، یا زکوٰۃ ادا کرنے کا نام ہی عبادت ہے، یا اللہ نے مال و دولت سے نوازا تو حج اور عمرہ کر لیا، بس یہ ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں تو یہ ہماری بھول ہے، خام خیالی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی بڑی جامع تعریف کی ہے۔ العبادت اسم جامع لما يحب اللہ ويرضى من الاقوال والافعال، یعنی عبادت
ان اقوال، افعال اور اعمال کو بجا لانے کا نام ہے جن سے اللہ راضی اور خوش ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیجئے، جس چیز کے کرنے کا اللہ نے شریعت نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک رکھنا، یہی عبادت ہے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، شرعی احکام نازل کیے ہیں، قرآن جو دستور حیات ہے جس کے اندر اشارتاً استعارتاً ہر چیز کے احکام اور اصول بیان کر دیے گئے ہیں، اور اس کی وضاحت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احادیث کی شکل میں کر دی گئی ہے۔ قرآن اور احادیث صحیحہ، اسی کے مجموعے کا نام مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام کی تعلیمات جہاں عقائد پر مشتمل ہے، معاملات پر مشتمل ہے، حقوق العباد پر مشتمل ہے، حقوق اللہ پر مشتمل ہے، وہاں اور بھی چیزوں پر مشتمل ہے۔ اسلام نے کسی بھی شعبے کو تشنا نہیں چھوڑا ہے، حتیٰ کہ پیشاب اور پاخانے کے آداب بھی اسلام نے بتلائے ہیں، قضاء حاجت کے آداب، سونے کے آداب، جاگنے کے آداب، تجارت کے آداب، بڑوں کے آداب، چھوٹوں کے آداب بتلائے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں، اور الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان جو ہے خطاؤں کا، گناہوں کا مجموعہ ہے، غلطیاں اس سے سرزد ہوں گی۔ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے اور زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اللہ و رسول کی اطاعت چھوڑ کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ مذہب اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے، مذہب اسلام میں کسی شریعت کے مقابل میں کسی کے قول آرا کی کوئی تصور نہیں ہے، رسم و رواج، بدعات و شرک کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارے اوپر احکام نازل کیے ہیں، اللہ نے حقوق اللہ کے حقوق بتلائے ہیں، اور حقوق العباد، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، سب کو ایک دم واضح کلیئر کر کے رکھ دیا ہے۔ حلال و حرام کیا ہے، کون سی چیز ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں اختیار کرنی ہے اور کون سی چیز ہمیں چھوڑنی ہے۔ مسلمان بے لگام نہیں ہے، مسلمان آزاد نہیں ہے، مسلمان مسلم کہتے ہیں میرے بھائیوں، فرما برداری کرنے والا، اسم فاعل کا صیغہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، سلنڈر کرنے والا اللہ و رسول کے آگے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان لانے والو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب بلایا جائے، دعوت دی جائے، تو دعوت کو قبول کرو، چون چرا نہ کرو، قیل و قال نہ کرو، اس میں لکڑی نہ لگاؤ۔ شریعت کا مسئلہ آ جائے، آمنا صدقنا، اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان لانے والو، حسب استطاعت اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو،
اپنے دل میں خوف الہی پیدا کرو میرے بھائیو دوستو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دنیا سے مومن ہو کر کے جاؤ۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کے خوف کی جگہ رشتہ داروں کا خوف، گاؤں کے پردھان کا خوف اور کسی عہدے والے کا خوف، ہم اللہ سے ڈرنے کے بجائے انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ارے یہ سوچئے کہ اللہ کیا کہے گا، رسول کیا کہیں گے، شریعت کیا کہتی ہے، اللہ و رسول کا فرمان کیا ہے۔ بیوی ناراض ہو جائے، سارے لوگ ناراض ہو جائیں، ایک ساری قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو ناراض نہیں کہہ سکتا ہے۔ اگر جو لوگ اللہ و رسول کو ناراض کرتے ہیں اور اپنی استطاعت کے باوجود برائیوں سے دور نہیں ہوتے ہیں، شرک بدعت رسم و رواج سے دور نہیں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ خیرات کر کے کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ شریعت اسلامیہ نے صدقہ خیرات کی اہمیت کو بھی بتلا دیا۔ آپ کی استطاعت ایک کھجور دینے کی ہے، ایک کھجور دے کر کے بھی آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ جہنم کی آگ، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنی اولاد کو، متعلقین کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہم سردی کا موسم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے اور سانس لینے کی اجازت اللہ سے مانگی۔ کہا اللہ رب العالمین ہمارے اندر گرمی بہت ہے، ہم اپنے گرمی اور حرارت کو پھینکنا چاہتی ہیں اور باہر کی ہم کھینچنا چاہتی ہیں تاکہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 اجازت دے دی سانس لینے کی۔ یہ سخت سردی جو پڑتی ہے میرے بھائیوں، یہ جہنم کھینچتی ہے، ساری چیزیں سکڑ جاتی ہیں، اس لیے لہر ہوتی ہے، سردی پڑتی ہے، اور جہنم جب اپنے اندر کی گرمی پھینکتی ہے تو مئی اور جون میں سخت گرمی پڑتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور جہنم کی آگ، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، نار اللہ الموقدہ، غور سے سنیے گا میرے بھائیوں، دل دہلا دینے والی بات آیتیں ہیں۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، کسی انسان کی دہکائی ہوئی آگ نہیں ہے کہ پھونک دو تو بجھ جائے۔ 1000 سال تک حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ کو دہکایا گیا، پھونکا گیا، سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا، بالکل سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک مزید دہکایا گیا، بالکل سیاہ ہو گئی۔ جہنم کی آگ اس وقت بالکل سیاہ ہے، اور نارن تلظا، بھڑکتی ہوئی، شعلہ مارتی ہوئی جہنم کی آگ ہے۔ اللہ، جہنم کی آگ خالی تصور کر لو میرے بھائیو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دنیا کی آگ سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، جہنم کی آگ، پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ حرارت میں زیادہ گرم ہے، 170۔ دنیا کی ایک چنگاری، دنیا کا ایک شعلہ ہم اپنے کلائی پر رکھنے کا وعدہ نہیں کرتے ہیں، جل جائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، اپنی اولاد کو بچاتے ہیں، بےتاب ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے اور ہم کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو
اپنے آپ کو بچاؤ دنیا کی آگ سے کے مقابلے میں جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرو، تیاری کرو، اور وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو، متعلقین کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ جس کا معمولی عذاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سے، بخاری کی روایت، سگے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، جہنم میں جائیں گے، پیارے نبی کی بڑی خدمت کی لیکن کلمہ نہیں پڑھا، سب سے ہلکا عذاب پیارے نبی کے سگے چچا ابو طالب کو ہوگا، جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور پیر سے لے کر کے کھوپڑی تک سب کھول رہا ہوگا، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام 3 بار یہ دعا مانگا کرتے تھے، کیا؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگ رہا ہوں، جنت دے دینا مرنے کے بعد، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا، جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ ہمارا نبی مانگ رہا ہے جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ کون مانگ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار مانگ رہا ہے جس کی عبادت کا یہ حال تھا کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، لمبا لمبا قیام، لمبا لمبا رکوع، لمبے لمبے سجدے، رو رہے ہیں تو رو رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے تو گریہ زاری کر رہے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں اللہ کے دربار میں تو ہاتھ اٹھائیں۔ کون مانگ رہا ہے؟ وہ نبی مانگ رہا ہے جس کے لیے مقام محمود ہے، صاحب حوض کوثر ہیں، شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ اس سب کے باوجود ہمارے نبی کا یہ حال ہے کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، پھوپھی کو بلایا، قبیلے کے سرداروں کو بلایا، اور اپنی سگی بیٹی لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بلایا، سب کو کہا دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ لاسٹ میں کہا میری بیٹی فاطمہ لخت جگر جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے تیاری کر لینا، جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے تیاری کر لینا، ورنہ یہ مت سمجھنا کہ میرا باپ نبی ہے بچا لے گا۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارے پاس جہنم سے بچاؤ کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو توحید والے کہتے ہیں، لیکن جب جائزہ لیا جاتا ہے تو ہماری توحید میں بھی جھول ہے، ہماری عبادتوں میں بھی ریاکاری ہے، اور ہمارے حقوق میں بڑی کوتاہیاں ہیں۔ جس کا لے لیا دینے کا نام نہیں، جس کا پا گیا دبا لیا، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث سے، ایک زمانہ آئے گا میری امت پر کہ حلال و حرام کی تمیز کھو دیں گے، پیسہ پیسہ پیسہ۔ آج ہر انسان اپنے نفس سے سوال کرے، کیا اسے ماں باپ سے زیادہ پیسے سے محبت ہے کہ نہیں؟ کیا اسے اپنی اولاد سے زیادہ پیسے سے محبت ہے کہ نہیں؟ کیا اسے رشتہ داروں سے زیادہ پیسے کی محبت ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس سے لمبا لمبا سلام بھی ہوتا ہے۔ پیسے کو ہم نے دانت سے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ صحابہ کرام نے آخرت کی فکر کی تھی، اور ہماری سوچ دنیا کی سوچ ہے، ہم نے آخرت کی فکر نہیں کی ہے، اور اللہ کا خوف دلوں سے نکل چکا ہے۔ اسی لیے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، شرک بدعت کے کام کیے جا رہے ہیں۔ ہم کوئی بھی کام شریعت کے خلاف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، تقوی، خوف الہی جس کے دل میں بیٹھ جائے، حقیقت میں وہ تمام برائیوں سے دور رہے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے 7 آدمی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس میں وہ خوش نصیب بھی ہوگا۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرے، ہم نے کس کو ستایا ہے،
ہم نے حلال و حرام کیا کیا ہے، ہم نے کس کی حق تلفی کی ہے، ہماری ذات سے کس کو تکلیف پہنچی ہے۔ جو شخص رجل ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرے، روئے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ففاضت عینا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑیں۔ ہمارے آنسو رشتہ دار کے انتقال پر تو آنسو گرتے ہیں، بیٹی کے رخصتی پر تو آنسو گرتے ہیں، لیکن ہمارا رشتہ دار بیمار ہو جائے تو آنسو گرتے ہیں۔ ہمارا کوئی لڑکا بھائی باہر سعودی جانے لگتا ہے تو ایئرپورٹ پر جدا کرتے وقت آنکھوں میں آنسو گرتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے آنسو گرانے کے لیے آپ کے پاس موقع ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی آپ نے آنسو گرایا ہے؟ صحابہ کرام وبالاسحار ہم یستغفرون، سورہ ذاریات میں اللہ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کی صورت حال یہ تھی کہ رات کے آخری پہر میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کے توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی فریاد کرنے والا میں اس کے فریاد کو پورا کر دوں، جھولے بھر دوں۔ داتا دینے والا عرش سے چل کر کے پہلے آسمان پر آتا ہے، آسمان دنیا پر، اور لینے والے کھناٹے کی نیند سو رہے ہوتے۔ اللہ کا خوف نکل چکا ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے نوجوان بھائیوں کا حال ہے کہ 1-1 بجے رات، 2-2 بجے رات تک موبائل میں بزی رہتے ہیں، دوستوں کو میسج بھیجنا، چیٹنگ بازی کرنا اور اپنی صحت کو برباد کرنا، اور اس کے بعد جو قیمتی لمحہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آتا ہے آسمان دنیا پر، اس وقت شیطان سلا دیتا ہے، فجر کی نماز بھی گول ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جو آدمی 5 وقتہ نماز نہ پڑھتا ہو وہ کامل مسلمان ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہو۔ جو آدمی فجر کی نماز کا پڑھتا نہ ہو، گول کرتا ہو، دکھلانے کے لیے 2-4 وقت کی نماز پڑھتا ہو، حقیقت میں اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، لوگوں کا خوف ہے، اور وہ اپنے نفس کا پجاری ہے۔ فجر کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے اسلاف دعائیں کیا کرتے تھے، روتے تھے، گڑگڑاتے تھے قوم کے لیے، جماعت کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ آج ہمارے پاس آنسو نہیں ہے۔ آج قوم کی اصلاح کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے، جماعت کی ترقی کے لیے ہمارے پاس اٹھنے والے ہاتھ نہیں ہیں کہ ہم تنہائی میں روئیں۔ بس ہمارا مقصد کیا؟ کھاؤ پیو، 2 وقت کی نماز پڑھ لو، بس اللہ خیر صلی اللہ ہو گئی عبادت۔ جنت تو اہل حدیث کو ملنی ہے، جنت تو ہمارے ہاتھ میں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ حدیث میں آتا ہے وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ اور 2 قطرہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، 2 قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک وہ قطرہ جو انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے آنکھوں سے آنسو گرائے اللہ کے دربار میں، قطرہ گننے سے پہلے اللہ قبول کر لیتا ہے، وہ قطرہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ اور دوسرا قطرہ خون کا قطرہ ہے، جو مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جان و مال کے ساتھ شہید ہو جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، وہ خون، مجاہد کا خون بھی، شہید کا خون بھی اللہ کو بہت محبوب ہے۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، جب قبرستان میں جاتے تھے تو بیٹھ کر کے رویا کرتے تھے اور آخرت کو یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان میں گئے جنازے میں، جنازے کے بعد ایک قبرستان کے پاس بیٹھ کر کے، ایک قبر کے پاس بیٹھ کر کے سوچنے لگے، سر نیچے کر کے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا پیارے نبی کی داڑھیاں آنسو سے تر ہیں، رو رہے ہیں، آخرت کے تصور میں کھو گئے کہ یہی مر کر کے آنا ہے، لوگوں کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارے خطبے کا لب لباب یہ ہے کہ اگر اللہ کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تو کوئی رہے یا نہ رہے آپ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کا خوف اگر آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، کوئی رہے یا نہ رہے آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، چغل خوری نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، اور
الزام تراشی نہیں کریں گے، جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں گے، بہتان بازی نہیں کریں گے، اپنے آپ کو سب سے بڑا متکبر اور خاں صاحب نہیں سمجھیں گے، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھیں گے، دوسرے کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ اور ایک بات کہہ کر کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے بھائیو دوستو، حلال و حرام کا مسئلہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ اگر حلال و حرام کی تمیز ہم نہیں کریں گے، پیسہ کمائیں گے چاہے جیسے آئے، بچے کو ہم پہنائیں گے اور حرام کا خیال نہیں کریں گے، بچیں گے نہیں، تو اللہ کی قسم جملے کو یاد کر لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے، کوئی مولوی کہہ کر گیا تھا، آپ کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی قربانی کچھ بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے میرے بھائیو کیا؟ عمل میں خلوص، عمل سنت کے مطابق، عمل سنت کے مطابق، عمل میں خلوص، عقیدہ صحیح اور حلال مال کا اہتمام، حرام سے اجتناب۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت لمبی حدیث ہے، کہ ایک آدمی مسافر ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سفر کی حالتوں میں ہم لوگ دعا نہیں پڑھتے ہیں، گاڑی پہ سوار ہونے، بائک پہ سوار ہونے کی دعا ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، جوش میں چلے جا رہے ہیں بائک چلاتے ہوئے۔ ارے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اور سفر کی حالت میں ہم موبائل میں بزی رہتے ہیں، ٹرینوں میں، بسوں میں، یا سوتے ہیں یا ادھر ادھر گپ شپ کرتے ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام کرو سفر کی حالت میں، اللہ کے حوالے ہو، پتہ نہیں واپس آؤ کہ نہ آؤ، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سفر کی حالت میں جب رہو تو دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مظلوم جو ستایا ہوا ہے، آپ سے کمتر ہے، آپ کا مزدور ہے، آپ کے ماتحت نوکری کر رہا ہے، آپ اس کو ستا رہے ہیں، مال پر آپ کو ناز ہے، دولت پہ ناز ہے، اولاد پہ ناز ہے، علم پہ ناز ہے، خوبصورتی پہ ناز اور گھمنڈ ہے، تکبر ہے، بینک بیلنس پہ ناز ہے، بلڈنگ پہ ناز ہے، گاڑیوں پہ آپ کو ناز ہے، اور آپ اپنے پڑوسی کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کے کپڑے کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کو جماتے ہیں، طرح طرح کے جملے کستے ہیں۔ بیچارہ غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے اور پریشان حال ہے، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، طرح طرح کے کٹے جلے جملے سناتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، آپ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو کیجئے، لیکن اللہ کے واسطے غریبوں کا مذاق نہ اڑانا، اپنے ماتحتوں کا مذاق نہ اڑانا، ورنہ حدیث یاد رکھیے گا، پیارے نبی نے فرمایا تھا، اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کی صدا ڈائریکٹ اللہ سنتا ہے۔ اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں، سروینٹ اور خادم کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں، اور الٹے سیدھے جملے سناتے ہیں، دلوں کو چھلنی چھلنی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں یہ حدیث سنا دینا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، زبان کی اور شرمگاہ کی، کہ میں غلط جگہوں پر استعمال نہیں کروں گا، میں اس کے لیے دنیا ہی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہے کوئی ضمانت دینے والا؟ آج تو صورتحال یہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا تھا، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، زنا کرتی ہیں۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ غلط چیز کو دیکھنا ہے۔ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ کا زنا غلط چیز کو پکڑنا ہے۔
आंखें भी ज़िना करती हैं, आंखों का ज़िना गलत चीजों को देखना है, कान भी ज़िना करते हैं, उनका गलत चीज को सुनना है। इस हदीस को हमारे नौजवान सुन लें कि हम क्या क्या कर रहे हैं। फरिश्ते मौजूद हैं रिकॉर्ड में, क़यामत के दिन मैदान महशर में जुबान पर ताला लग जाएगा, आपके सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। आप मस्जिद में आते हैं, दुकान में क्या लिखा रहता है? आप कैमरे की नजर में हैं, लिखा रहता है ना, तो आप एहतियात करते हो। देखते हैं कैमरा लगा है, अरे भाई कैमरा लगा हुआ, देखिएगा ख्याल से, बहुत एहतियात करते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि एक कैमरा इससे ज्यादा स्टैंडर्ड है, जो अल्लाह ताला अर्श पर बैठा हुआ है, वहां से आपको देख रहा है, और फरिश्तों को लगा दिया दो, कहां बच करके जाओगे? वहां क्या हाल होगा? यहां तो रिश्वत भी चल जाएगी, वहां कोई रिश्तेदार, कोई मौलवी, कोई प्रधान, कोई खानदान का बचाने के लिए नहीं आएगा, हर आदमी परेशान होगा। मेरे भाइयों दोस्तों, हम लोग हैं, आज हमारा पड़ोसी हमसे नाराज है। प्यारे नबी ने फरमाया था, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, 3 मरतबा कसम खा के फरमाया था, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। सहाबे कराम ने पूछा, क़ील मन या रसूल अल्लाह, कौन है? आपने फरमाया, अल्लज़ी ला यामनु जारहु बवाइक़हु, वो पड़ोसी जो परेशान हो अपने भाई से, पड़ोसी से, जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी मुतमईन ना हो, कामिल मोमिन नहीं। मेरे भाइयों, नबी ने फरमाया था, जो अल्लाह और यौम आखिर पर यकीन रखता है, फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, उसको चाहिए कि अच्छी बात करे वरना खामोश हो। आज हमें जरूरत इस बात की है, जुबान पे लगाम लगाएं। याद रखिएगा, जुबान का जख्म ये सीने को चीरता हुआ दिल को पारा पारा कर देता है। किसी से अनबन हो जाए, आप मनाने के लिए जाइए, तो यह मनाना कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कह दी थी हमारे वालिद को, हमारी बीवी को, कि हमारा दिल पारा पारा हो चुका। दिल का, जिस्म का जख्म तो मरहम से सही हो सकता है, लेकिन जो दिल पे चोट लगी है उसको मिटाया नहीं जा सकता। प्यारे नबी ने फरमाया, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। आप सोचिए तन्हाई में कि हमारी जात से लोगों को फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? तकलीफ तो नहीं पहुंच रही है। 24 घंटे में बिस्तर पे जाओ तो सोचो कि आज 24 घंटे में हमने कितनी नेकियां की हैं, कितने बुरे काम किए हैं, हमारी जात से किसी को तकलीफ और ठेस तो नहीं पहुंची है। अगर पहुंची है तो अल्लाह के वास्ते माफी का रास्ता खुला हुआ है। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, खौफ इलाही के ताल्लुक से, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ये अखदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमन कबैया, अल्लाह के रसूल ने मेरे दोनों कंधे को पकड़ा। जब कोई अहम बात कहनी होती है तो इंसान कंधे को पकड़ता है, कान के करीब आता है और तन्हाई में ले जाता है। कहा कि अल्लाह के रसूल ने मेरे दोनों कंधे को पकड़ा, फकाल, और फरमाया, क्या फरमाया? वो पैगाम देना चाहता हूं, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिर सबील, दुनिया में तुम ऐसे रहो जैसे परदेसी और अजनबी हो या मुसाफिर की हैसियत हो। एक अजनबी आदमी दूसरे जिला का यहां आ जाए, नमाज पढ़ेगा, कितने लोग होंगे बाहर के, अपने काम से आए तहसील में, बाजार में काम करके फौरन चल देंगे। अजनबी आदमी किस तरह से आता और चला जाता है, या मुसाफिर कितना सामान ले जाता है। अफसोस तो इस बात की मेरे भाइयों कि आपका ये सफर जो आपका बॉम्बे का होता है, सऊदी का होता है, लखनऊ का होता है, आप टिकट हासिल करते हैं, कपड़े प्रेस कराते हैं और पैसे लेते हैं, ज्यादा सफर लेते हैं, रास्ता मालूम करते हैं, बड़ी तैयारी, ठंडी है तो भी रात भर जागेंगे, ट्रेन छूटने न पाए, फ्लाइट है तो भी जाना है, कितनी तैयारियां होती हैं। लेकिन एक सफर वो भी है आखिरत का, उसके लिए आपके पास क्या तोशा है, क्या लेकर के जाओगे? हदीस में आता है कि इंसान का माल वो
ہے جو کھا لیا, پہن لیا اور آخرت کے لیے بھیج دیا. آنکھ بند کرو گے, آپ کے سارے کپڑے اتار لیے جائیں گے, آپ کا موبائل, آپ کی جائیداد, بینک بیلنس, پراپرٹی سب اولاد تقسیم کر لیں گے. کچھ نہیں جائے گا میرے بھائیوں, صرف نام اعمال جائے گا. تو آخرت کی فکر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آج ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہے. کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے باپ سے نہیں بولتے ہوں گے, کتنے ہوں گے جو اپنے سگے بھائی سے نہیں بولتے ہوں گے, کتنے ہوں گے جو اپنے بیوی سے ناراض ہوں گے, کتنے ہوں گے جو اپنے پڑوسی سے ناراض ہوں گے, کتنے ایسے ہوں گے جو اپنے دوست احباب سے بات بات پہ ناراض. ہاں دین کا مسئلہ جائے تو ناراضگی درست ہے, لیکن جہاں انا کی بات آ جائے وہاں اپنے انا کو دفن کر دینا چاہیے. جہاں شریعت کا مسئلہ آ جائے میرے بھائیوں, اللہ کا خوف پیدا کرو. یاد رکھو مرنا ہے. پیارے نبی نے آگے فرمایا کن فی دنیا کأنک غریب وعابر سبیل. دنیا میں تم ایسے رہو جیسے پردیسی اور اجنبی یا مسافر ہوتا ہے. آگے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر المساء. جب شام ہو جائے بستر پہ جاؤ تو صبح کا انتظار نہ کرنا. ہم لوگ تو باقاعدہ سال بھر کی پلاننگ کیے رہتے ہیں, پرسوں یہاں نرسوں یہاں جانا, ہم کو یہ کرنا. آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا صبح بستر پر گئے زندہ تھے اور یہ شام کو زندہ تھے, سونے کے لیے گئے اور معلوم ہوا کہ دروازہ بند ہے, دروازہ کھولا جا رہا ہے تو مردہ ہے, روح نکل چکی ہے. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب صبح نکلتے ہیں تو انشاءاللہ شام کو واپس آ رہے ہیں, بازار کرنے کے لیے, مارکیٹنگ کرنے کے لیے, کسی اور کام سے, تجارت کے لیے دلی, لکھنؤ, کلکتہ گئے ہیں اور شام کو ان کی لاش واپس آ رہی ہے. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا. تیاری تو آخرت میں ہونی چاہیے. اللہ کا خوف رکھو میرے بھائیوں. آج مسلمان 90% بینکوں سے سود لے رہا ہے, حرام مال کے ذریعے سے, لون کے ذریعے سے اپنا کاروبار کر رہا, دکانیں چلا رہا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے. ایک آدمی نمازی بھی ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, نمازی بھی ہے, بے حیائی کے کام بھی کر رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے. آخر نماز, حدیث میں قرآن میں آیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے. کیوں نہیں روک رہی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ حقیقی طور پر اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم لوگوں کے دلوں میں خشیت الہی, خوف الہی, اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر کوٹ کوٹ کے بھر دے. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو حلال کمائی کمانے, حلال روزی کھانے اور اپنی اولاد کو کھلانے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو حرام مال سے بچا, حرام کمائی سے بچا, حرام روزی سے بچا اور اپنی اولاد اور رشتہ داروں کو حرام مال کھلانے سے بچا. ورنہ حدیث میں نبی نے فرمایا تھا مسافر آدمی ہے, دعا کر رہا ہے یا ربی اے میرے رب میری دعا سن لے قبول کر لے. مطعم حرام اس کا کھانا حرام کمائی کا, مشرب حرام اس کا پینا حرام کا, جو لسی پی رہا ہے اور جو ٹھنڈے پی رہا ہے استعمال کر رہا سب حرام کمائی کا. ملبس حرام, جو پہن رہا ہے پہنا رہا وہ بھی حرام کمائی کا. وہ غذی بالحرام, اور حرام مال سے اس کے اور گھر والوں کی پرورش ہو رہی ہے. فانا استجاب, اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو حرام مال سے بالکل بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی صحیح دینی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ٹھنڈی کے موسم میں اپنے والدین جو بزرگ ہیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بڑے لوگوں کی عزت کرنے, چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کو
نمازی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ ہم لوگوں کو غریبوں، بیواؤں، یتیموں، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے اعتبار سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو لوگ اس میدان میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرما۔ بار الہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خالص توحید اور ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔